اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی اردو فرسٹ ایئر کے 16ویں لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر درخواست کے طریقے کے حوالے سے ہے، تو آئیے جانتے ہیں کہ درخواست کس طرح لکھتے ہیں۔ تو سالانہ پیپر میں یہ سوال نمبر 7 ہوتا ہے، میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے ڈپٹی کمشنر کے نام ملازمت کے حصول کی درخواست تحریر کریں۔ تو یہ سوال ہے، اس کے ساتھ رسید بھی ہوا کرتی ہے، لیکن یہ چوائس میں سوال نہیں ہوتا۔ ایک سوال دیتے ہیں، یا وہ درخواست کا سوال دیتے ہیں یا وہ رسید کا سوال دیا کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر درخواست کا طریقہ سیکھنا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کریں گے، سوال نمبر ڈالیں گے، اس کے بعد درخواست کی ہیڈنگ دیں گے اور درخواست شروع کر دیں گے۔ ہر سوال میں آپ لوگ سوال نمبر ڈال کے فوراً جواب شروع کر دیا کریں، سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی جیسے یہ سوال نمبر ہے اور یہ سوال ہے، بعض بچے کیا کرتے ہیں سوال نمبر ڈال کے سوال بھی لکھ لیتے ہیں، تو یہ غلطی کرتے ہیں، وقت کا ضیاع ہے۔ تو سوال نمبر ڈالیں اور جواب شروع کر دیا کریں۔ اب دیکھتے ہیں، سوال نمبر ڈالیں گے، درخواست کی ہیڈنگ دیں، درخواست شروع کر دیں، باخدمت جناب ڈپٹی کمشنر الف بے جیم۔ کیونکہ سوال میں یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کن کے نام درخواست ہے، اسی کا نام وہاں پر لکھنا چاہیے۔ آگے الف بے جیم لکھیں گے، کیونکہ یہ منع ہوتا ہے تحصیل اور ضلع لکھنا، اس لیے الف بے جیم۔ اس سے مراد تحصیل و ضلع، یا اگر کالج ہے یا پھر اسکول ہے ہائر سیکنڈری، تو یہ مراد لیے جاتے ہیں۔ بہتر اور آسان طریقہ یہی ہے کہ باخدمت جناب ڈپٹی کمشنر، پرنسپل کے نام ہے تو باخدمت جناب پرنسپل الف بے جیم۔ اب دیکھیں یہاں پر صاحب نہیں لکھا گیا، کیونکہ بورڈ کی ہدایت ہی یہی ہوتی ہے کہ جب جناب لکھیں تو صاحب نہ لکھیں۔ اگر صاحب لکھیں گے، تلفظ میں صاحب ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک نمبر کٹ جائے گا، یہ پورے ایک نمبر کی لائن ہے۔ اب دوسری لائن پر آئیں گے، دوسری لائن کون سی ہے، عنوان کی ہے۔ تو عنوان دیکھیں گے کہ سوال ہی عنوان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ڈپٹی کمشنر کے نام ملازمت کے حصول کی درخواست لکھیں، تو عنوان سوال کے اندر ہی پوشیدہ ہوتا ہے، صرف توجہ کرنے والی بات ہوا کرتی ہے۔ اب دیکھیں عنوان، ہیڈنگ دیں گے حصول ملازمت یا ملازمت کے حصول کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نمبر کا یہ ہے۔ اس کے بعد جناب عالی لکھیں گے، آگے علامت لگائیں گے، علامت ندایہ۔ تو یہ جناب عالی آگے علامت، یہ ایک نمبر، یعنی 3 نمبر ان کے بن رہے ہیں۔ پھر درخواست جو ایک روایتی طریقے سے شروع کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ لوگ شروع کر دیں گے۔ کیسے، دیکھیں، ادب سے گزارش ہے کہ درخواست کا مضمون شروع کر دیا جائے گا۔ مؤدبانہ گزارش ہے، ادب سے التماس ہے، مؤدبانہ التماس ہے، کسی بھی طریقے سے آپ لوگ درخواست شروع کر سکتے ہیں۔ جب درخواست اینڈ ہو جائے، اور تقریباً یہ ہوا کرتی ہے 1 صفحے کی یا 1.5 صفحے کی، اتنی آپ لوگ درخواست لکھیں، کیونکہ فرسٹ ایئر میں درخواست ذرا طویل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب درخواست یہاں پر ختم ہو جائے، کیا کریں گے، لکھیں گے آپ کی نوازش ہوگی۔ کیا لکھیں گے، آپ کی نوازش ہوگی۔ اس کے بعد آپ لوگ لکھیں گے درخواست گزار۔ العارض نہ لکھیں، اور یہ بھی جان لیں کہ آپ کی عین نوازش ہوگی، عین نہیں لکھیں گے۔ دیکھیں یہ عین اگر لکھیں گے تو عین کے معنی کیا ہیں، بالکل۔ اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عین نوازش ہوگی، آپ کی بالکل نوازش ہوگی، جملہ صحیح ہی نہیں ہے۔ تو سمپل سا لکھیں، نوازش ہوگی، آپ کی نوازش ہوگی۔ اس کے نیچے درخواست گزار لکھیں۔ العارض وغیرہ نہ لکھیں آپ لوگ، العارض میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر بچے العارض لکھنے کے چکر میں وہ لفظ غلط لکھ لیتے ہیں، العرض، العرضے، العارضہ وغیرہ کے الفاظ لکھ لیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ سمپل سا طریقہ ہے، سادہ سا، کہ آپ لوگ درخواست گزار لکھیں۔ اس کے بعد لکھیں گے نیاز مند یا مخلص لکھیں گے۔ اگر پرنسپل کے نام درخواست ہے تو آپ لوگ لکھیں گے آپ کا تابع فرمان، کیونکہ اب جن کے نام درخواست ہے اس کے مطابق ہی کیا کرنا ہوتا ہے، یہ یہاں پر وہ لفظ لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے نیچے آپ لوگ الف بے جیم لکھیں گے۔
یعنی نام، رول نمبر، سیکشن وغیرہ اسکول کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الف ب جیم سے مراد آپ لوگوں کا نام ہے، رول نمبر ہے، یا وہ تحصیل و ضلع کچھ بھی ہے وہ مراد لیا جاتا ہے۔ سمپل سا الف ب جیم۔ علامتیں دیکھیں، الف کے آگے ڈیش ہے، بے کے آگے ڈیش ہے، یہاں پر بھی الف کے آگے ڈیش، بے کے آگے ڈیش ہے، جیم کے آگے بھی ڈیش کی علامت ہے۔ اب درخواست گزار والی لائن کے شروع میں یا اس سے نیچے والی لائن کے شروع میں آپ لوگ کیا لکھیں گے؟ تاریخ لکھیں گے اس انداز سے۔ دیکھیں 10 ڈیش کی علامت جون، مہینہ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، تاریخ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، 2022 اسی گنتی میں لکھیں گے، آگے یہ حمزہ کی علامت لگائیں گے۔ اب بعض اوقات کیا کرتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ یہ 2022 لکھ کر یہ ایسے کر لیتے ہیں، یہ غلط ہوگی۔ ترتیب بھی یہی رہے گی، تاریخ بھی اسی گنتی میں لکھیں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ 1 نمبر کی تاریخ ہے، اب یہ پوری درخواست 10 نمبر کی ہے، 1 نمبر اس لائن کا، ایک اس کا، ایک اس کا، 3 نمبر، ایک تاریخ کا 4، ایک ان کا 5 نمبر، 5 نمبر کا مضمون ہے۔ اب اگر آپ لوگوں کو درخواست نہیں آتی یا پڑھی ہوئی نہیں ہے، ان نون درخواست آ چکی ہے، نامعلوم، پہلے سے نہیں جانتے، تو طریقہ آپ لوگ ذہن میں بٹھا لیں۔ طریقہ کوئی بھی درخواست ہو، صرف 2 جگہوں پر تبدیلی ہوگی، ایک تو یہاں پر ہوگی باخدمت جناب، پرنسپل کے نام ہے تو پرنسپل، اب اگر پوسٹ ماسٹر کے نام ہے تو پوسٹ ماسٹر، باقی وہی رہے گا، عنوان تبدیل ہوگا، باقی سارا طریقہ کیا رہے گا؟ سیم رہے گا، ایک جیسا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ اور یہ جو مضمون ہے اس میں تبدیلی آئے گی۔ اب اگر نفس مضمون آپ لوگوں کو درخواست کا نہیں آتا تو کم از کم آپ لوگ طریقہ لکھ لیں، اور کوئی بھی درخواست کسی بھی طریقے سے لکھ لیں، اس طریقے کے نمبر آپ لوگوں کو دے دیے جائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں، کچھ ایسی باتیں میں نے بتائی ہیں آپ لوگوں کو جو عام طور پر صحیح سمجھی جاتی ہیں لیکن وہ غلط ہوا کرتی ہیں، جیسے صاحب لکھنا یا جیسے عین کا لفظ لکھنا وغیرہ وغیرہ۔ امید کی جاتی ہے کہ لیکچر آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔